پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار بھی سکھایا کرتے تھے، اور اس میں ایک جو خوبصورت ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو یہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انتہائی عبادت گزار تھیں. ان سے 2 ہی احادیث مروی ہیں، ایک یہ والی ہے اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کل کا بھی ارادہ ہے، رکھو گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کیا یسٹرڈے جو گزرے ہوئے کل ہے اس پہ رکھا تھا؟ نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر آج بھی کھول دو، کہ نفلی روزہ جمعے کے دن آپ نہ رکھیں. تو یہ 2 احادیث ہیں، اور انتہائی رائچس، پائس اور بہت آرڈنٹ جو ہے نا ورشپر تھیں، عبادت بڑی پسند کرتی تھیں جویریہ رضی اللہ عنہ. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے تقریباً فجر کے بعد، تو میں اپنے مصلی یا اپنی جگہ کے اوپر میں اپنے اذکار کر رہی تھی. تو آپ دن چڑھے واپس تشریف لائے تو میں ابھی تک اذکار کر رہی تھی. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب سے میں گیا ہوں تو اسی حالت میں ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد 3 مرتبہ یعنی اس دوران میں 4 کلمات ایسے کہے ہیں کہ جو تم پڑھ رہی ہو ان سب کے اوپر وہ بھاری ہیں. تو اس کو کنسائز بھی کر دیا، اور ایک ایسا ذکر ہمیں بتا دیا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، کہ جو صبح شام کے اذکار میں ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں گے. خوبصورت بات ہے. ازواج مطہرات کی تربیت کے ذریعے پوری امت نے سیکھا ہے. بالکل بالکل، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ فرماتی ہیں، غالباً یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہوگا، کہ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حجر میں یعنی حتیم میں لے گئے، اور مجھے فرمایا کہ اس میں پڑھ لو، حتیم میں پڑھ لو. جب بھی تمہارا دل کرے کہ تم بیت اللہ کے اندر داخل ہو تو حتیم میں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ جو ہے وہ باہر رکھ چھوڑا ہے. although اب تو وہ بھی اس وقت تو خیر اس کی اجازت نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے اس کو وہ کارڈن آف کیا ہوا ہے. تو بہرحال ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی، ورنہ یہ بھی ہمارے ناظرین کو پتہ ہو کہ ایک جتنا ثواب ہے بیت اللہ کے اندر، چاہے آپ پڑھیں، چاہے حتیم میں پڑھیں، چاہے آپ حرم میں کہیں بھی پڑھیں نماز، تو آپ کی نماز کا ثواب ایک جتنا ہی ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دل چاہتا ہے، دل کی تسلی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کیٹر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ عائشہ کیا کرو گی اندر جا کے، ادھر پڑھ لو، اتنا ہی ثواب ہے. وہ ہمارے جیسا کوئی ہو تو وہ ایسے ہی کہنا اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، بس کیا کرنا ہے، نہیں ہاتھ پکڑ کے لے کر گئے کہ تسلی ہو جائے، کہ تسلی ہو جائے اور یہ پڑھ لیں. خوبصورت بات ہے نا، دل کی خواہش کو ویلیو دینا، بیوی کی خواہش کو ویلیو دیا جائے. اور یہ ترمذی کی اور نسائی کی حدیث ہے، اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. پھر اسی طرح سے اعتدال عبادات میں، بعض امہات المومنین جو ہیں ان کا، سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ کافی زیادہ ان کا عبادت کی طرف رجحان ہو جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، تو ایک رسی کسی ہوئی تھی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسی رسی ہے؟ اب یہاں پر ایک اور بات، ایک اور اسوہ، کہ ہر چیز کے بارے میں کوئی ڈیفرنٹ کچھ چیز نظر آئی ہے اس کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں. اور اگر آپ، کیونکہ اگر خاص طور پہ اگر آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کے ذمے ہے کسی چیز کی اصلاح کرنا، یا کسی ادارے کی، کسی جگہ کی، تو وہاں پر اگر آپ کوئی ایسی چیز ہوتی دیکھیں کہ جو آپ کو خلاف معمول نظر آ رہی ہو، تو ضرور اس کے بارے میں پوچھیں، اور اگر وہ اصلاح طلب ہے تو اس کی ضرور اصلاح کریں. تو آپ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کوئی ساتھیوں میں سے کوئی غائب ہوتا، کوئی نہ ہوتا، تو آپ ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ فلاں کدھر ہے، اس کا کیا معاملہ ہے. بیمار ہوتے وہ تو عیادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور کوئی بھی وجہ ہوتی تو اس کو ضرور آپ پوچھا کرتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب کے لیے ہے، وہ پڑھتی ہیں نماز، اور جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے پڑھتی ہیں، قیام کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دو. چاہیے کہ آپ لوگ نماز پڑھا کریں کہ جب آپ پوری نشاط میں ہوں، یعنی آپ تر و تازہ ہوں، آپ فریش ہوں، اس وقت آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ تھک جائیں تو بس پھر چھوڑ دیں. اس لیے کہ اتنی تشدد کی ہمیں اپنے آپ کے اوپر ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ دیکھیں ایک طرح سے آپ ان کو عبادت سے روک رہے ہیں،
لیکن روکا ہے کب؟ جب یہ دیکھا ہے کہ ایکسٹریم پہ جا رہی ہیں. مجھے تو اتنی خوبصورت بات لگی، ایک رسی لٹکی ہوئی تھی نا، آپ نے وہ بھی آبزرو کی ہے. بالکل بالکل آبزرو کی ہے، اس کے بارے میں پوچھا ہے، اور پھر بات نکلی اور پھر اس کا حل نکالا، اور ساتھ ہی ایک بڑی خوبصورت نصیحت کر دی کہ بس جتنا دیر فریش ہوتے ہو اتنی دیر عبادت کرو. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں اکتاتا، لیکن تم تھک جاتے ہو. یعنی بعض اوقات انسان دعا کرتے کرتے بھی ایموشنلی بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب مجھ سے مزید یہ دعا نہیں ہو رہی. پھر کچھ دیر کے بعد پھر انسان دوبارہ کرتا ہے. تو اسی طرح سے فزیکلی ایگزاسٹ ہوتا ہے انسان عبادات کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی رکھی ہے، اور یہی آسانی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جتنا تمہاری استطاعت ہو، جب تک تم فریش ہو، تب تک تم اللہ کی عبادت کرو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.